السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 155 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ پچھلے کئی درس سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام اور آپ کی بزرگی کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ ایک مرتبہ دوران سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی نماز فجر قضا ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو صحابہ اکرام کے ساتھ بجماعت ادا فرمایا۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اعتراضات کیے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم انہی تمام اعتراضات کے جوابات سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جن کا تعلق ہمارے اور آپ کے عقیدے سے ہے۔ تو آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جواب: اس اعتراض کا جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ کے ارشاد گرامی اور صبح کے وقت کا پتہ نہ چلنے میں کوئی منافات نہیں، کیونکہ دل کا کام ہے امور باطنیہ کا ادراک کرنا، جیسے لذت، درد وغیرہ۔ ظاہری حسی چیزوں کا علم دل کا کام نہیں۔ صبح صادق وغیرہ کا پتہ چلانا دل کا کام نہیں، یہ چیزیں آنکھوں سے دیکھی جاتی ہیں۔ جب آپ کا ارشاد ہی ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، تو آنکھیں تو سو رہی تھیں، وہ صبح کے نمودار ہونے کو نہیں دیکھ رہی تھیں، اور آپ کا دل جاگ رہا تھا جو رب تعالیٰ کی تجلیات کے ادراک کی طرف متوجہ تھا۔ دوسری وجہ زیر غور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا کیوں ہوئی۔ اس کی وجہ علامہ طیبی نے بیان فرمائی۔ آپ سے نماز میں تاخیر ہوئی، یعنی آپ کے سونے اور نماز میں تاخیر صرف ظاہری طاعت میں تھی، ورنہ آپ سوئے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، لہذا باطنی طاعت آپ کو سوئے ہوئے حال میں بھی حاصل ہوتی تھی۔ لیکن اس ظاہری تاخیر میں حکمت یہ تھی کہ امت کے لیے بدلیل سنت بن جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تو دلیل فعلی ہے ہی قوی دلیل قولی سے، لہذا ان کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہی دلیل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک دلیل قولی قوی ہے دلیل فعلی سے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا رہ جانا اور آپ کا ادا فرمانا، اور پھر یہ ارشاد فرمانا کہ جس کی نماز میں بھول ہو جائے، یعنی بروقت نہ ادا کر سکے، تو یاد آنے پر ادا کرے، یہ دلیل ہے امت کے لیے نماز کے قضا کرنے کی۔ اتنا واضح ہوا کہ نماز کی قضا نہ ہوتی تو امت کے لیے کیسے ثابت ہوتی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں بھی ہوں، خواہ نیند میں ہوں یا بیداری میں ہوں، حق پر ہوتے ہیں۔ آپ کا ہر حال تحقیق پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ ہر وسیع دشوار گزار راہ پر مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ اگر بھول جاتے ہیں تو بھلانے والی ذات کی طرف ہی مشغول ہوتے ہیں، اور اگر آپ سو بھی جائیں تو آپ اپنے دل اور نفس سے
اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی آپ بھولتے نہیں، آپ کو بھلایا جاتا ہے۔ آپ کے بھولنے میں راہ حق سے پھرنا لازم نہیں آتا، رب تعالیٰ سے توجہ کبھی نہیں ہٹتی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ خود جاگتے، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ آپ کس حال میں ہیں۔ آپ کا نماز کے وقت سونا اور نماز کا قضا ہونا یا آپ کا بھولنا کسی آفت کی وجہ سے نہیں ہوتا، آپ کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تصرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے سنت بن جائے۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا ہر نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ اس حدیث پاک میں ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا بنسبت دوسری مساجد میں 1000 نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے، لیکن 1000 سے بہتر کہاں تک ہے وہ حد ذکر نہیں۔ دوسری روایت میں اس حد کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان اپنے گھر میں نماز ادا کرے تو اسے ایک نماز کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور جو شخص قبیلہ کی مسجد میں نماز ادا کرے اسے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص جامع مسجد میں نماز ادا کرے اسے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص مسجد اقصی میں نماز ادا کرے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص میری مسجد یعنی مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرتا ہے اسے بھی 50,000 نمازوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور جو شخص مسجد حرام میں نماز ادا کرتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ فائدہ: تعداد کے لحاظ سے مسجد حرام میں نماز ادا کرنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور مسجد نبوی شریف میں 50,000 کا، لیکن درجہ کے لحاظ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے 50,000 کو 1,00,000 پر فضیلت حاصل ہے۔ تعداد کی زیادتی میں فضیلت کے اسباب منحصر نہیں۔ عرفات میں جانے کے لیے مینا میں 5 نمازیں ادا کرنا افضل ہے بنسبت مسجد حرام میں ادا کرنے کے، حالانکہ ان میں تعداد پر وہ فضیلت نہیں، یعنی مینا میں 1 نماز کے ادا کرنے سے 1 کا ثواب حاصل ہوتا ہے، اور وہی نماز مسجد حرام میں ادا کرنے سے 1,00,000 کا ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن 1,00,000 سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مکہ شریف میں مسجد حرام میں نماز ادا کرنے سے زیادہ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن مدینہ طیبہ میں نماز ادا کرنے سے ثواب میں افضلیت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا مقام عرش اعلیٰ سے بلند۔ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض صحابہ اکرام اور اکثر اہل مدینہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ کی افضلیت کے قائل ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے مقام کی افضلیت میں کوئی اختلاف نہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے اہل علم سے یہ منقول ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ زمین کا وہ حصہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء شریف کا تعلق ہے وہ کعبہ مکرمہ سے افضل ہے۔ اختلاف اس مقام کے غیر میں ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ
طیبا۔ فاکہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تشریف فرمائی کہ اس مقام کو تمام آسمانوں پر افضلیت حاصل ہے، اور انہوں نے کہا کہ ظاہر بات یہ ہے کہ تمام آسمانوں پر افضلیت حاصل ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں تشریف فرما ہیں۔ اکثر اہل علم نے تو زمین کی افضلیت پر یہی دلیل قائم کی ہے۔ کچھ اور حضرات نے یہ کہا کہ تمام انبیاء کرام زمین سے پیدا ہوئے، زمین میں مدفون ہیں، اس لحاظ پر بھی زمین کو آسمانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جمہور علماء کرام اس طرف ہیں کہ آسمانوں کو زمین پر فضیلت حاصل ہے، سوائے اس مقام کے کہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے شریفہ کا تعلق ہے، اور اسی طرح محل خلاف کعبہ مکرمہ کے کہ ماں سوا میں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے بغیر باقی مدینہ پر کعبہ شریف کو افضلیت حاصل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کی بزرگی اور آپ کی شان سماعت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر شے کی شان اور اس کی بزرگی کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیں، خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے SDI آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جاتے جاتے ادباً آپ تمام سے گزارش ہے کہ درس کو سننے کے بعد ایک مرتبہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔